کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب قرآن کریم بولتا ہے تو وہ کس سے بات کرتا ہے؟ آپ سے، کسی فقیر سے، یا محض خاموش رہتا ہے؟ اگر آج کی یہ گفتگو آپ کے دل میں اتر گئی تو آپ قرآن کریم کو صرف پڑھیں گے نہیں بلکہ سنیں گے، اور جب کوئی دل قرآن کریم کو سن لیتا ہے تو پھر وہ دل ویسا نہیں رہتا، وہ بدل جاتا ہے۔ یہ کلام محض الفاظ نہیں، یہ روح کی آواز ہے، یہ عقل کی حدوں کو توڑ کر دل کی گہرائی میں اترنے والا نور ہے، یہ وہی ہے جو بولتی ہے، لیکن صرف ان کے لیے جن کے اندر سننے کی تاب باقی ہو۔ جب قرآن کریم بولتا ہے تو وقت تھم جاتا ہے اور عرش سے زمین تک ہر چیز خاموشی سے اس کے الفاظ کا استقبال کرتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے قرآن کریم کا بولنا کسے کہتے ہیں، باطنی سماعت کیا ہے اور دل کیسے سنتا ہے، فقیر قرآن کریم سے کیسے ہم کلام ہوتا ہے، جب قرآن کریم خاموش ہوتا ہے تو کیوں، اور آخر میں قرآن کریم کیسے نجات بنتا ہے، ایسی نجات جو دنیا سے نہیں اندر کے اندھیروں سے رہائی دیتی ہے۔ اگر آپ روحانیت، معرفت، ولایت اور قرآن کریم کی گہرائیوں میں اترنا چاہتے ہیں تو داستان اردو کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہاں بات الفاظ کی نہیں فکر کی ہوتی ہے، یہاں علم نہیں حال سنایا جاتا ہے۔ آئیے قرآن کریم کی معرفت کے سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں، جہاں ہر آیت ایک دروازہ ہے اور ہر دروازے کے پیچھے اللہ خود ہم سے مخاطب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاموش کتاب کبھی بول سکتی ہے؟ یہ سوال اس کے لیے ہے جو صرف آنکھوں سے پڑھتا ہے اور کانوں سے سنتا ہے، لیکن جو دل سے سنتا ہے اس کے لیے یہ سوال نہیں، ایک حقیقت ہے، کیونکہ قرآن کریم بولتا ہے ہر اس دل سے جو خالی ہو، نرم ہو، سچ کا پیاسا ہو۔ قرآن کریم کیسے بولتا ہے؟ نہ وہ آواز ہوتی ہے، نہ گونج، بس ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اندر اتر کر بات کر رہا ہو، اور ہر لفظ ایک سوال کا جواب بن جائے، ہر آیت ایک زخم پر مرہم رکھ دے، ہر سطر تاریکی میں جلتا ہوا چراغ بن جائے۔ یہ کتاب بات کرتی ہے اگر کوئی سننے والا ہو، اور سننے کے لیے صرف کان نہیں، باطن چاہیے، سناٹا چاہیے، فنا چاہیے۔ یہ قرآن کریم ان سے بات نہیں کرتا جنہیں ہر بات کا جواب پہلے سے آتا ہو، یہ ان سے ہم کلام ہوتا ہے جو اپنے اندر سوال بن چکے ہوں۔ فقیر کیا کرتا ہے؟ وہ روز سورج سے پہلے جاگتا ہے، وضو کرتا ہے، قرآن کریم کھولتا ہے اور پھر خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے بولنا نہیں ہوتا، اسے صرف سننا ہوتا ہے، اور جب وہ سنتا ہے تو ہر آیت اس سے بات کرتی ہے، کبھی ملامت کرتی ہے، کبھی تسلی دیتی ہے، کبھی عشق میں جلا دیتی ہے، اور کبھی مولا علی علیہ السلام کے نور تک لے جاتی ہے۔ قرآن کریم کا بولنا ایک باطنی مکالمہ ہے، یہ وحی کا تسلسل ہے جو آج بھی جاری ہے، لیکن یہ دلوں پر نازل ہوتا ہے، کانوں پر نہیں۔ یاد رکھیں، جنہوں نے خود کو مٹا دیا، جنہوں نے اپنے نفس کو دفن کر دیا، جن کے اندر دنیا کے شور ختم ہو گئے، بس وہی لوگ قرآن کریم کو بولتے ہوئے سنتے ہیں، اور جنہوں نے یہ آواز سن لی وہ پھر کسی اور آواز کے محتاج نہیں رہتے۔ یہ کلام وقت کا پابند نہیں، یہ ہر سانس کے ساتھ نیا اترتا ہے۔ قرآن کریم کو پرانا کس نے کہا؟ وہ جس کا دل پرانا ہو چکا ہو، جس کی روح جم گئی ہو، اور جس کی آنکھوں پر پردے پڑ چکے ہوں، لیکن جو دل زندہ ہو، وہ ہر لمحہ اللہ کو پکار رہا ہو، جو ہر دن خود کو نئے سوالوں میں پاتا ہو، تو اس کے لیے قرآن کریم کا ہر لفظ آج بھی نیا ہے، تازہ ہے، زندہ ہے۔ قرآن کریم ایک زندہ کلام ہے کیونکہ اس کا مخاطب زندہ ہے، انسان جو ہر روز بدلتا ہے، اس کے حال، اس کے سوال، اس کے خوف، اس کی دعائیں ہر دن نئی شکل اختیار کرتا ہے، اور قرآن کریم ہر دن اس کے جواب میں نئے زاویے سے بولتا ہے۔ فقیر کہتا ہے جب میں پہلی بار الرحمن پڑھتا ہوں تو وہ صرف اللہ کا نام لگتا ہے، دوسری بار وہ مولا علی علیہ السلام کی کرم نوازی بن جاتا ہے، اور تیسری بار وہ میری روح کی تھکن کا مرہم بن جاتا ہے۔ یہی قرآن کریم ہے، ایک ہی آیت، لاکھوں رنگ، کروڑوں راز۔ جب قرآن کریم دل پر اترتا ہے تو وہ وقت کے ساتھ سانس لیتا ہے، جیسے جیسے انسان کے باطن میں تبدیلی آتی ہے، قرآن کریم کا پیغام بھی نئے معانی کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا ہر لفظ ہر لمحہ بدلنے والا نہیں بلکہ ہر لمحہ بولنے والا ہے۔ جو آج گناہ میں ڈوبا ہے، قرآن اسے خوف دلاتا ہے، جو آج توبہ کی طرف مائل ہے، قرآن کریم اسے امید دیتا ہے، اور جو اللہ کے عشق میں جل رہا ہے، قرآن کریم اسے وصال کا راستہ دکھاتا ہے۔ قرآن کریم صرف
صرف کتاب نہیں، یہ آئینہ ہے جس میں ہر شخص اپنا چہرہ دیکھتا ہے اور وہی دیکھتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ کلام الہی ہر کسی سے بات نہیں کرتا، یہ نہ خطیب کے منبر سے بولتا ہے نہ فصیح و بلیغ قاری کی تجوید سے، یہ بولتا ہے اس خاموشی میں جہاں ایک فقیر بیٹھا ہے، اپنے نفس کو دفن کر چکا ہے اور اپنی ہر طلب کو اللہ کے در پر چھوڑ چکا ہے۔ فقیر کی عظمت یہ نہیں کہ وہ کتنا جانتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ کب خاموش ہو جاتا ہے۔ جب دنیا شور مچا رہی ہو، جب نفس کچھ مانگ رہا ہو، جب علم بولنے پر مجبور کرے، تب فقیر چپ رہتا ہے اور اس کی اسی خاموشی میں قرآن کریم اس سے ہم کلام ہوتا ہے۔ فقیر کا دل وہ لوح ہے جس پر بغیر قلم کے لکھا جاتا ہے اور جو لکھتا ہے وہ اللہ خود ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی ایک ہی آیت فقیر پر ایسی کھلتی ہے جیسے وہ آیت پہلی بار نازل ہوئی ہو۔ فقیر جب قرآن کریم کھولتا ہے تو وہ صرف تلاوت نہیں کرتا، وہ اجازت لیتا ہے، اجازت دل، اجازت نفس، اجازت عشق۔ وہ ہر لفظ کو ہاتھ جوڑ کر پڑھتا ہے اور ہر آیت کو دل سے سنتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ صرف لفظ نہیں، یہ اللہ کا زندہ کلام ہے جو اس سے بات کر رہا ہے۔ اور کبھی وہ بولنے والا قرآن مولا علی علیہ السلام کی آواز بن کر اترتا ہے، کیونکہ مولا علی علیہ السلام قرآن ناطق ہیں۔ اور فقیر جب قرآن کریم سنتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ مولا کی ولایت کی مہک محسوس کرتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ جس نے مولا کو پہچانا اس پر قرآن کریم بھی کھل گیا۔ جب فقیر قرآن کریم سے ہم کلام ہوتا ہے تو وہ محض فقیر نہیں رہتا، وہ رازدان بھی بن جاتا ہے۔ وہ خاموش رہ کر بھی علم پھیلاتا ہے، وہ کلام کیے بغیر بھی دلوں میں انقلاب لے آتا ہے، کیونکہ اس کے سینے میں وحی کے آثار چھپے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم خاموش نہیں ہوتا، خاموشی ان دلوں میں ہوتی ہے جنہوں نے اپنی سماعت نفس کے شور کے سپرد کر دی۔ وہ دل جن میں انا، حسد، کینہ اور دنیا کی گرد جمی ہو، وہاں قرآن کریم کی آواز دب جاتی ہے، کیونکہ نور وہاں اترتا ہے جہاں سچائی کی زمین ہو اور خلوص کا آسمان ہو۔ اللہ تعالیٰ کا کلام سب کے لیے ہے، مگر اثر صرف انہی پر ہوتا ہے جو خود کو سنوارنے آئے ہوں، جیتنے نہیں۔ قرآن کریم ان لوگوں سے بات نہیں کرتا جو ہر آیت میں دوسروں کے لیے حکم تلاش کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان سے بات کرتا ہے جو ہر آیت میں اپنے لیے سوال ڈھونڈتے ہیں۔ فقیر کہتا ہے قرآن کا خاموش ہو جانا سب سے بڑا عذاب ہے۔ جب دل پر زنگ چڑھ جائے، جب آنکھیں آنسوؤں سے خشک ہو جائیں، جب ذکر صرف زبان پر رہ جائے تو قرآن سامنے ہوتا ہے مگر وہ گویا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں ارشاد فرمایا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کریم کو سن کر بھی کچھ نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کے دلوں پر پردے ہیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ یہ پردے علم کے نہیں غرور کے ہوتے ہیں، یہ بوجھ جہالت کا نہیں انا کا ہوتا ہے۔ جو دل ولایت سے خالی ہو وہ قرآن کریم کے الفاظ کو رٹ سکتا ہے مگر اس کی صدا کو نہیں سن سکتا، کیونکہ جس دل میں مولا علی علیہ السلام کا نور نہ ہو وہاں قرآن کریم کی گواہی رک جاتی ہے۔ ولایت سے محروم دل محض قاری رہ جاتا ہے، سائل نہیں بنتا۔ اور قرآن کریم سائل سے بات کرتا ہے، قاری سے نہیں۔ وہ جو سوال بن کر آتا ہے، جو رو کر ٹوٹ کر تھک کر آتا ہے، قرآن کریم اس کے لیے آغوش بن جاتا ہے۔ تو جان لو اگر قرآن کریم تمہارے دل سے نہیں بول رہا تو یہ مت سمجھو کہ وہ خاموش ہو چکا ہے، بلکہ تمہارے اندر وہ جگہ ہی باقی نہیں بچی جہاں وہ بولتا تھا۔ جب قرآن کریم بولتا ہے تو وہ صرف آواز نہیں دیتا، وہ وجود کی قیدیں توڑ دیتا ہے، انسان کو دنیا سے نہیں خود سے آزاد کرتا ہے، نفس کی زنجیروں کو کھول دیتا ہے، دل کی ویران بستیوں میں نور کی بارش برسا دیتا ہے، اور جو بھٹک چکا ہو اسے اس کے اصل چہرے سے ملا دیتا ہے۔ یہ نجات کوئی جسمانی چھٹکارا نہیں، یہ وہ نجات ہے جس میں روح سانس لینا سیکھتی ہے، جہاں بندہ صرف سجدہ نہیں کرتا بلکہ سجدے میں خود کو مٹا دیتا ہے۔ جب ایک فقیر کہتا ہے قرآن کریم نے مجھے بدل دیا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اب گناہ سے نہیں ڈرتا بلکہ گناہ اسے چھوڑ چکا ہوتا ہے۔ وہ اب دنیا کو چھوڑنے کی بات نہیں کرتا بلکہ دنیا خود اس سے کٹ چکی ہوتی ہے۔ قرآن کریم نجات ہے اگر تو خود کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ تجھے خالی کرتا ہے تاکہ اللہ تجھے بھر دے، یہ تیرے سوال چھینتا ہے تاکہ تو خود جواب بن جائے، اور جب تو مٹ جاتا ہے تو پھر تو وہی سننے لگتا ہے جو اللہ صرف خاص لوگوں سے کہتا ہے۔ یاد رکھو جب قرآن بولتا ہے تو وہ تمہیں تمہارے والدین کی باتوں کو یاد نہیں دلاتا، نہ استادوں کے اقوال سناتا ہے، وہ تمہیں تمہارے اصل رب سے ملواتا ہے جس نے تمہیں خود سے کلام کرنے کے
کے لیے پیدا کیا۔ یہ کتاب تمہیں دنیا میں کامیاب بنانے نہیں آئی، یہ تمہیں اللہ کے قریب کرنے آئی ہے۔ یہ نجات کا دروازہ ہے، لیکن چابی تمہارے دل کی عاجزی میں ہے۔ فقیر کہتا ہے جس دن قرآن کریم بولنے لگا اسی دن میں خاموش ہو گیا، اور اس دن کے بعد بس نجات ہی نجات ہے۔ میرے ناظرین باوقار، یہ وہ کلام ہے جو پہاڑوں پر اترتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ آج بھی دلوں پر اترتا ہے، مگر صرف ان دلوں پر جو فقیر ہو چکے ہوں، جو خالی ہوں، جو سچ کے پیاسے ہوں۔ اگر آج کی یہ گفتگو آپ کے دل کی گہرائی تک پہنچی، اگر کسی لمحے آپ نے محسوس کیا کہ قرآن کریم واقعی بولتا ہے، تو جان لیجئے یہ آواز دنیا کی نہیں، یہ اس رب کی ہے جو آپ سے مخاطب ہونا چاہتا ہے۔ یا اللہ، جس نے بھی یہ الفاظ دل سے سنے، اس کے دل کو اپنا گھر بنا دے۔ جس کی آنکھوں میں آنسو آئے، اس کو اپنے قرب کا ذائقہ چکھا دے۔ جس کے نفس میں جنگ ہو، اسے قرآن کریم کی صدا سے امن عطا فرما، اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جن سے تو ہم کلام ہوتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ دل سے آمین کہیے اور کمنٹس میں آمین ضرور لکھیں اور اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ کیا خبر کس کے آمین کہنے سے ہماری دعا اللہ کے حضور پہنچ جائے۔ اگر آپ ایسی ہی مزید معرفت بھری کلندری رنگ میں ڈوبی اور دل کو چھو لینے والی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو داستان اردو کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ روح کی ہر اگلی صدا آپ تک بر وقت پہنچے۔ ایک اور خوشخبری، 1 اگست کو ہم داستان اردو کی پہلی روحانی ای بک لانچ کر رہے ہیں، جس میں فقر، ولایت اور قرآن کریم کی باطنی حکمتیں ایک نیا دروازہ کھولیں گی۔ یہ ای بک ان کے لیے ہے جو علم نہیں حال چاہتے ہیں۔ مزید تفصیلات انشاءاللہ جلد ہم آپ کے گوش گزار کریں گے۔ میں ہوں اعزاز کاظمی، ملتے ہیں کل شام 6:45 پر ایک نئی روح میں اتر جانے والی رازوں سے لبریز ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔